میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آج ہمارے ملک میں جس قسم کا شرک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اگر آج وہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو زندہ کر دینا جی، وہ تو قادر ہیں، تو وہ ہمارے لوگوں کا شرک دیکھ کے کان پکڑ لیں گے بھی یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ یعنی وہ تو جانتے تھے نا کہ مدبر امر اللہ ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی جو ہے نعوذ باللہ وہ معزون بھی ہیں، مختار بھی ہیں، اور کار عالم کی ساری تدبیر ان کے ہاتھ میں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ سارا اختیار دے دیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کا تو نام بھی عبدالقادر ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تو قادر کا بندہ ہے، وہ تو حنبلی المسلک ہے، جو مکے والے اماموں کا اور ائمہ کا مشائخ کا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کا۔ عبدالقادر جیلانی تو حنبلی تھے، وہ تو اتنا بڑا موحد تھا کہ ساری زندگی اس نے توحید پہ کام کیا اور شرک کا قلعہ کما کیا، ساری زندگی ان کی اسی میں گزری۔ آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کی بعض کتابوں میں کچھ روافض نے، شیعہ نے اپنی طرف سے کچھ اس میں اضافات کیے ہیں، اور جو چیزیں ان کے خلاف تھی ان کو حذف کر دیا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر آدمی اصل اور نقل میں تمییز نہیں کر سکتا ہے۔ تو حالانکہ وہ تو اتنے بڑے موحد تھے کہ ایک تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ یکدم روشنی ہو گئی، آواز آئی کہ عبدالقادر آج کے بعد میں نے تم سے ساری شریعت کی تکلیف جو ہے وہ ختم کر دی، یعنی اب تمہیں کسی شریعت کے احکام کی پابندی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو۔ تو حضرت عبدالقادر جیلانی نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے انبیاء کو تکلیف معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ یہ شیطان ہے۔ اب شیطان بھی انسان کی شکل میں سامنے آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ عبدالقادر جیلانی نے تو مجھے پہچان بھی لیا، جان بھی لیا اور لا حول بھی پڑھ دیا۔ اس نے پھر ایک اور چال چلی، اس نے کہا عبدالقادر بات یہ ہے کہ اس پھندے سے میں نے کتنے بزرگوں کی گردنیں توڑ ڈالی ہیں، لیکن تم صرف عابد نہیں عالم بھی ہو اس لیے بچ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا ظالم دھوکہ دینا چاہتے ہو، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ اگر علم کسی کو بتایا تھا تم بھی شیطان نہ بنتے، اگر علم کسی کو بتاتا تو بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کافر نہ ہوتے۔ تو علم بچانے والا نہیں ہے، بچانے والی اللہ کی ذات ہے، اور ہدایت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ آج کل کے مشرک جو ہیں وہ باقاعدہ وظیفے پڑھواتے ہیں لوگوں سے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا باللہ، یعنی اللہ کے بجائے نعوذ باللہ وہ حضرت عبدالقادر سے سوال کر رہے۔ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟